ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ وبائیں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اے رونا کہ کرونا ہر طرف سے آوازیں کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ وبائیں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، یاد رکھ لیجئے گا، وبائیں 30 دن 60 دن یا 90 دن بس، لیکن یہ وبا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جب حق بات کی جاتی ہے تو اسے طرح طرح سے جھٹلایا جاتا ہے۔ کوئی یوں کہہ کے جھٹلاتا ہے کہ میرے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، کوئی یوں کہہ کر جھٹلاتا ہے کہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا، کوئی یوں کہہ کے جھٹلاتا ہے کہ تو بڑا آیا حق بیان کرنے والا، کوئی یوں کہہ کے جھٹلاتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو جو حق بول رہا ہے نا میں تیری اوقات کو جانتا ہوں۔ کوئی یوں کہہ کے جھٹلاتا ہے کہ بھئی یہ جو حق بات کہہ رہا ہے اس کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ طرح طرح سے ہیلے بہانے بنا کر حق بات کو جھٹلایا جاتا ہے۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں گھروں کے اندر، ہم گھر کے اندر دین کیسے لے کے جائیں گے، بازار کے اندر دین کیسے لے کے جائیں گے، مسجد سے باہر دین لے کے کیسے جائیں گے، دکان پر دین کیسے لے کے جائیں گے، جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات سنتے ہوئے ہم اس بات کو چند انگلیوں کے فاصلے پر یہ دل ہے، اس دل تک نہیں آنے دیتے، یہ دین ہم گھر تک کیسے لے کے جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے آپ کا سینہ مبارک اس طرح جوش مارتا تھا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے نا، ہنڈیا کو چولہے پر رکھے تو وہ جوش مارتی ہے نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے۔ آج ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یا ذرا سوچئے، ایک لمحہ کے لیے ہم لوگ سوچیں۔ آج علم کے بہت سارے مواقع ہیں، آج علم کے بہت سارے مواقع ہیں، لیکن ان مواقعوں سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جن کے دل کے کان کھلے ہوتے ہیں نا انہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں، اور جن کے دل کے کان بند ہوں انہیں ساری رات آپ سناتے رہے ان کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، جب سے اس کائنات کا ظہور ہوا ہے، یہ حضرت انسان اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات بن کر آیا ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک بلکہ قیامت تک دو سلسلے جو ہیں وہ اکٹھے چلیں گے، ایک نیکی کا اور دوسرا بدی کا۔
خیر اور شر، اچھائی اور برائی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اچھائی پہ چلنے والوں کا انجام جنت کی صورت میں انہیں عطا کیا جائے گا، اور برائی پہ چلنے والوں کا انجام جہنم کی صورت میں انہیں عطا کیا جائے گا۔ اور ان راستوں کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ کل قیامت کے دن کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جب یہ حضرت انسان راستے سے بھٹکنے لگا تو اسے راستے پہ لانے کے لیے اللہ نے پھر انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پیغمبر آتے رہے اللہ کا پیغام لے کر۔ اس لیے آپ حضرات نے بارہا یہ سنا 1,24,000 پیغمبر اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں۔ پیغمبر بدلتے رہے ہیں، پیغمبر بدلتے رہے، لیکن پیغام ایک ہی رہا ہے۔ پیغام روز اول سے لے کر اس وقت تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک پیغام ایک ہی رہے گا۔ پیغمبر بدلتے رہے یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے، خاتم النبیین بن کر اس کائنات کے اندر آپ کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن پیغام وہی چل رہا ہے۔ پیغام وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور وہی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے سامنے اس پیغام کو زندہ کیا، اس پیغام کی دعوت دی، تو مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو جھٹلایا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جب حق بات کی جاتی ہے تو اسے طرح طرح سے جھٹلایا جاتا ہے۔ کوئی یوں کہہ کے جھٹلاتا ہے کہ میرے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، کوئی یوں کہہ کر جھٹلاتا ہے کہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا، کوئی یوں کہہ کے جھٹلاتا ہے کہ تو بڑا آیا حق بیان کرنے والا، کوئی یوں کہہ کے جھٹلاتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو جو حق بول رہا ہے نا میں تیری اوقات کو جانتا ہوں۔ کوئی یوں کہہ کے جھٹلاتا ہے کہ بھئی یہ جو حق بات کہہ رہا ہے اس کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ طرح طرح سے ہیلے بہانے بنا کر حق بات کو جھٹلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بات کو لوگوں تک پہنچایا اور حق بات کا علم بلند کیا تو مشرکین عرب آپ کی بات جھٹلانے کے لیے میدان میں اتر آئے، طرح طرح سے آپ کو جھٹلایا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر سے نکالا گیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اور کہیں معاذ اللہ ایسے جملے کہے گئے کہ اگر تم رسول ہو تو کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ۔ معاذ اللہ، اللہ کو صرف تم ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے؟ اگر اللہ نے وہی بھیجنی تھی، اللہ نے کوئی پیغام بھیجنا تھا تو عرب کے کسی سردار کو چنتا، کسی وڈیرے کو چنتا، کسی چودھری کو چنتا۔ ہم تو بات دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر تو عرصہ تک چولہا نہیں جلتا، آپ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے عذاب سے تو وہ آگے سے یوں کہتے کہ جس عذاب کا تم بتا رہے ہو اللہ سے کہو عذاب بھیج دے، اللہ سے کہو عذاب بھیج دے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟
اگر اس کی بنیادی وجہ کو دیکھا جائے کہ وہ کس بنیاد پر یہ تکذیب کر رہے تھے، کس بنیاد پر دین کی تکذیب ہو رہی تھی، کس بنیاد پر اسلام کے پیغام کو سنا نہیں جا رہا تھا، اس کی بنیادی وجوہات کو اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ غرور اور تکبر یہ دو چیزیں ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دین حق کے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک غرور تھا اور دوسرا تکبر تھا کہ اگر ہم اس کی بات سن لیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا معاشرے کے اندر مقام ختم ہو جائے گا۔ جب یہ اس طور طریقے پر آگے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بطور تسلی کے کہا کہ اے میرے حبیب ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر ایک سورت کا شان نزول اگر ہم سامنے رکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ مشرکین عرب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے نا یہ ختم کر دیتے ہیں۔ کس بات پہ جھگڑا ختم ہوگا؟ کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، ہم تمہارے معبود کو برا نہیں کہیں گے۔ تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، ہم تمہارے معبود کو برا نہ کہیں گے۔ ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تقسیم کر لیتے ہیں عبادت کو۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کے کہہ کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، اے میرے حبیب کہہ دو، اے کافرو اس کی عبادت تم نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ میرا کام ہے حق بات کا پہنچانا۔ تم جو مجھ پر معاذ اللہ الزام لگاتے ہو، تم جو میری باتوں کو جھٹلاتے ہو کہ یہ من گھڑت واقعات بیان کرتا ہے۔ مشرکین عرب کے بارے میں آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر یہ سماعت فرمایا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ مشرکین عرب کیا کہتے تھے کہ یہ اس کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جو مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو نا کہ یہ اس کا گڑا ہوا کلام ہے، یہ اپنے آپ سے کلام بنا کر سناتا ہے، یہ خود ساختہ کلام ہے، تو یاد رکھو میرا عمل میرے پاس ہے، میں اپنے عمل کا خود جواب دار ہوں۔ اور تم جو میری تکذیب کرتے ہو، در حقیقت تم رسالت کی تکذیب کر رہے ہو، تم نبوت کی تکذیب کر رہے ہو۔ 40 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے تکذیب نہ کی تھی۔ 40 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، ان کے اندر کسی نے آپ کی تکذیب نہ کی، یہاں تک کہ 40 سال کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا تھا عرب سے کہ مجھے بتاؤ کہ اتنا عرصہ میں تمہارے اندر رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا ہم نے آپ کو امین و صادق پایا۔ اس وقت تو تکذیب نہ کی۔ تکذیب کس بات پر کی کہ جب آپ نے کہا کہ در در سے سر اٹھا لو اور ایک در پر جھکا لو، ایک در پر جھکا لو، تو اس بات کی تم نے تکذیب کی نا۔ تو در حقیقت یہ محمد بن عبداللہ کی تکذیب نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تکذیب ہے۔ تم نے محمد الرسول اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے، تم نے محمد الرسول اللہ کی تعلیم کو جھٹلایا ہے، تم نے محمد الرسول اللہ کو جھٹلایا ہے۔ آج بھی جو دین کی بات نہیں مانتا، یاد رکھ لے وہ
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہر وقت آپ کی دل چاہتا تھا کہ ہر شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں نے بات نہ سنی تو آپ نے کہا کہ شاید طائف والے میرے بات سن لیں، شاید طائف والے میری بات سن لیں۔ آپ طائف چلے گئے، وہاں پر ظالموں نے آپ پر پتھر برسائے، فرشتے آئے، کہا بدعا کا کہہ دیں، آپ بدعا کر دیں، ہم پہاڑوں کو اللہ کے حکم سے ملا دیں گے۔ کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی ہدایت یافتہ بن جائے، میں ان کی ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے آپ کا سینہ مبارک اس طرح جوش مارتا تھا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے نا، ہنڈیا کو چولہے پر رکھے تو وہ جوش مارتی ہے نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے کہا میرے حبیب وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ مشرکین عرب ایک تو آپ کی تکذیب کرتے تھے، اور تکذیب کی وجہ کیا تھی؟ غرور و تکبر، انانیت، لیکن چھپ چھپ کے وہ آپ کا پڑھا ہوا کلام سنا کرتے تھے، چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے سامنے رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تو ابو جال جو ہے وہ بیت اللہ کے ایک کونے میں چھپ چھپ کر آپ کی تلاوت کو سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے تھے، وہ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام ہے، غالباً یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ پہلے تورات کے بہت بڑے عالم، یہ اپنے اسلام لانے کی وجہ بتاتے ہیں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ نہ اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس نہ جانا۔ بالآخر ایک دن میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بظاہر کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، ظاہری طور پر کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، لیکن در حقیقت میں وہ بہرے ہیں، آپ ان بہروں کو سنائیں گے۔ ظاہری طور پر کان تو لگاتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں وہ بہرے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ دین حق کی بات کو سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو بہرے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ان کو راہ دکھائیں گے؟ کن کو؟ وہ جو ظاہری آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندھے ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ کیا آپ ان اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایک ہے بصیرت اور ایک ہے بصارت۔ بصارت کسے کہتی ہیں؟ یہ میری دو آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بصارت۔ اور ایک ہے بصیرت، وہ دو آنکھیں جو دل کے اندر موجود ہیں، جس کی وہ دو آنکھیں کھل گئیں اس کے دونوں جہاں سنور گئے۔ ایک ہے ظاہری طور پر یہ دو کان اور ایک ہے دل کے کان۔
ظاہری طور پر کھلے ہوئے کان اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ دل کے اندر جو دو کان ہے وہ نہ کھلے. جس کے دل کے کان کھل گئے، جس کی دل کی آنکھیں کھل گئی، جس کی دل کی زبان کھل گئی، سمجھ لو کہ وہ دونوں جہان اس کے سنور گئے. آج ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یا ذرا سوچئے ایک لمحہ کے لیے، ہم لوگ سوچیں. آج علم کے بہت سارے مواقع ہیں، آج علم کے بہت سارے مواقع ہیں، لیکن ان مواقعوں سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جن کے دل کے کان کھلے ہوتے ہیں نا، انہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں. اور جن کے دل کے کان بند ہوں، انہیں ساری رات آپ سناتے رہے، ان کے دل پر اثر نہیں ہوگا. پہلے ادوار کے اندر تو لوگ جنازوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، لوگ جنازوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے. آج ہم جنازے دفناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پر دل پر اثر نہیں ہوتا. آج اثر نہیں ہوتا. آئے روز یہ کان سنتے ہیں کہ آج فلاں کا جنازہ ہے، آئے روز یہ آنکھیں دیکھتی ہیں کہ آج وہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، پھر بھی ہمارے قدم کیوں نہیں پلٹتے؟ ہمارے ذوق اور شوق کیوں نہیں بدلتے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے دل کی دنیا ویران ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. آج دل کی دنیا ویران ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، دل کی دنیا کے اندر زنگ لگ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج باتیں اثر نہیں کر رہی، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ذوق اور شوق نہیں بدل رہے. اور یہ دل کی دنیا کب اجالے کی صورت میں ہمیں دکھائی دے گی؟ یہ دل کی دنیا کب آباد ہوگی؟ یہ دل کی چمرستان کب کھلیں گے؟ یہ دل کی دنیا کے اندر بہار کب آئے گی؟ جب اس دل کے اندر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جگہ دیں. آج صرف ظاہری طور پر، باطنی طور پر دعوے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہم بات کو، یہ چند انگلیوں کا فاصلہ ہے، چند انگلیوں کا فاصلہ ہے. آج ہم دعوے کرتے ہیں گھروں کے اندر، ہم گھر کے اندر دین کیسے لے کے جائیں گے؟ بازار کے اندر دین کیسے لے کے جائیں گے؟ مسجد سے باہر دین لے کے کیسے جائیں گے؟ دکان پر دین کیسے لے کے جائیں گے؟ جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات سنتے ہوئے ہم اس بات کو چند انگلیوں کے فاصلے پر، یہ دل ہے، اس دل تک نہیں آنے دیتے، یہ دین ہم گھر تک کیسے لے کے جائیں گے؟ یہ دین ہم اپنے دوستوں کی مجلس میں کیسے لے کے جائیں گے؟ یہ لمحہ فکری ہے آج ہمارے معاشرے کا، کہ ہم دل کے دروازے نہیں کھول رہے، دل کی آنکھیں نہیں کھول رہے، دل کے کان نہیں کھول رہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ وبائیں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اے رونا کہ کرونا ہر طرف سے آوازیں کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ وبائیں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، یاد رکھ لیجئے گا. وبائیں 30 دن، 60 دن یا 90 دن بس، لیکن یہ وبا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ لکھی پڑی بات ہے میرے دوستو. کہیں نہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یاد رکھ لو، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ولیکن انفسهم یظلمون، لیکن انسان خود جو ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور خود کیسے اپنی جانوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کہ ہم ایسے حال کے اندر بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے، ایسے حال کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، ایسے حال کے اندر بھی ہم اللہ سے تعلق کو قائم نہیں کر رہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ،
کہ اس وبائی دور کے اندر، اس وبائی مرض کے اندر، جہاں چاہیے یہ تھا کہ ہماری مساجد آباد ہوتی، چاہیے یہ تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاتے، چاہیے یہ تھا کہ ہم سنت رسول کو اپنانے والے بن جاتے، لیکن ہائے افسوس کہ ہم ان چیزوں سے دور رہ کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے میرے دوست، 50 سال جیے، 60 سال جیے، 70 سال جیے، 80 سال جیے، کتنا جی لیں گے، لیکن جب آخرت کے دن کھڑے ہوں گے نا، یہ دنیا کی زندگی ہمیں بالکل تھوڑی سی معلوم ہوگی۔ یوں محسوس ہوگا کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے، دوسرے دروازے سے نکل آئے، یوں محسوس ہوا تھا چند سیکنڈ دنیا میں رہے۔ 80 سال جینے والا 1000 سال کے دن کے مقابلے میں وہ دنیا کی حقیقت کو کیا سمجھے گا؟ کل قیامت کے دن جب بندے کھڑے ہوں گے نا، کہیں گے کہ دنیا کے اندر کتنے رہے، کہیں گے بس چند لمحے، پلکنے جھپکنے کی دیر تھی، اتنا رہے بس۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جس دن اللہ ان کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا، انہیں معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ ساعۃ من النہار، دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ وہ نہیں رہے۔ آج اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ کر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ کر ہم اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، جو آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور وہ آخرت کے دن کیسا دن ہوگا؟ یتعارفون بینہم، ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں پہچانیں گے، نہیں پہچانیں گے، لیکن سفارش بچائے گا کوئی کسی کو نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، ماں بیٹے کو دیکھے گی، بیٹا ماں کو دیکھے گا، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، دوست دوست کو، لیکن ہر کسی کو کیا؟ اپنی فکر پڑی ہوگی، کسی دوسرے کی پرواہ نہ ہوگی۔ بلکہ سورہ معارج کے اندر تو آتا ہے کہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ آج مجھے بتا دے، مجھے بچا دے، آج مجھے نجات دے دے، میرے بدلے میں میرے گھر والوں کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے ماں باپ کو، یہاں تک کہ اللہ آج میرے بدلے میں ساری کائنات کو لے لے پر مجھے نجات دے دے۔ لیکن اللہ کہے گا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، یہاں جو دنیا کے اندر کما کے آئے ہو اسی کا بوجھ وہی اٹھائے گا جس نے دنیا کے اندر کمایا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین۔ اور اللہ رب العزت فرما لے ہیں کتنے گھاٹے میں ہیں وہ لوگ، کتنے گھاٹے میں ہیں وہ لوگ۔ حقیقت میں ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ کن لوگوں نے؟ کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہے، تحقیق انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ دنیا کے اندر کسی سے ملاقات کرنی ہو نا، آپ اس ملاقات کی کیا کرتے ہیں؟ پوری تیاری کرتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں۔ آج کہا جائے ہم میں سے کسی کو بھائی 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہے، ہم اس ملاقات کی پوری تیاری، اچھا لباس سلوائیں گے، اچھی تیاری کریں گے، اس سے ہم نے جو گفتگو کرنی ہے اس کی تیاری کریں گے، پوری تیاری سے ہم ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اور اللہ کے بندو، ایک نہ ایک دن تو ہم نے دنیا کے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ بتلا دیا گیا کہ 2 دن کے بعد وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے ملاقات کب ہونی ہے اس وقت کی لمٹ نہیں بتائی گئی، کب ہوگی؟ چند لمحوں بعد بھی ہو سکتی ہے، چند سیکنڈ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، چند مہینوں کے بعد بھی ہو سکتی ہے، چند سالوں کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو لمحہ بلمحہ، دھیرے بدھیرے، آہستہ بآہستہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا اللہ نے کہ فمن کان یرجو لقاء ربی، پس جو شخص یہ امید رکھتا ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فلیعمل عملا صالحا،
بس اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کر لے۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کیا ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کی تیاری یہ کریں کہ نیک اعمال کریں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا، کہ پس چاہیے کہ یہ نیک اعمال کریں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بڑے گھاٹے میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ سودا کر لیا کہ اللہ کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلا دیا اور وہ راہ راست پر نہیں آئے۔ یہ آج کے درس کی وہ باتیں تھیں جو آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ باتیں پائی جا رہی ہیں۔ کس طریقے سے پائی جا رہی ہیں کہ آج بھی ہم اللہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کسی نہ کسی درجے کے اندر جھٹلا رہے ہیں۔ خدارا ہم ایسا نہ کریں، جو نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے، جو نبی نے کہا وہ حق اور سچ ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر کامیابی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تا دم آخر دین پر استقامت نصیب فرما دے۔ آج ایک بچے کا بھی ختم قرآن ہے۔ یہ قرآن کی دولت، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس دولت کو عطا کرتا ہے۔ یہ بچہ جس نے ناظر قرآن پڑھا، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اس بچے کو اپنے والدین کے لیے اللہ رب العزت بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ یاد رکھیں، ہم قرآن سے وفا کریں گے، قرآن ہم سے وفا کرے گا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ دنیا کے اندر یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس سے ہم وفا کریں گے، یہ دنیا میں بھی ہم سے وفا کرے گا اور مرنے کے بعد بھی ہم سے وفا کرے گا۔ آج اس سے وفا کر لیں۔ یہ آپ سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے سبق ہے کہ ہم اس سے وفا کریں۔ اللہ کی قسم، آپ قرآن سے وفا کریں گے، قرآن موت کے وقت وفا کرے گا، قرآن قبر میں وفا کرے گا، قرآن حشر میں وفا کرے گا، اور اتنی وفا کرے گا، روایات کے اندر آتا ہے کہ جو شخص زندگی کے اندر معمول بنا لیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرا امتی، ہر امتی ان 30 آیات کو یاد کرے، اس کے سینے کے اندر یہ 30 آیات محفوظ ہوں۔ کون سی؟ سورہ ملک کی۔ اور سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے جو شخص معمول بنا لیتا ہے اس دنیا کے اندر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھنے کا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورہ ملک کو جسم عطا کریں گے، سورہ ملک کو اللہ تعالیٰ جسم عطا کریں گے، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور اے اللہ کہے گی اے اللہ یا تو مجھے قرآن سے نکال لے، یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا پھر میرے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر دے، یا میرے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر دے۔ تو قرآن سے تو اللہ سورہ ملک کو نکالے گا نہیں، اللہ رب العزت سورہ ملک کی سفارش کو قبول کرتا ہوا اس کے پڑھنے والے کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس قرآن سے وفا کریں۔ آپ کو سورہ ملک یاد نہیں ہے، آپ سورہ اخلاص یاد کریں۔ قل هو اللہ احد، یہ چند آیات ہیں، صرف یہ نہیں کہ زبان سے رٹ لیں اور زبان سے پڑھیں، اس کے ہر لفظ پر غور کریں۔ جس نے 3 مرتبہ اس قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب لکھ دیتے ہیں، پورے قرآن کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ سورہ واقعہ سے وفا کریں، آپ کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ یاسین سے وفا کریں، موت کی سختی سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ یاسین سے وفا کریں، اللہ رب العزت قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ تکاثر پڑھتے رہیں، سورہ تکاثر سے وفا کریں، اللہ رب العزت قبر کے منزلیں آسان کرے گا۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار، جن کے اندر وہ صورتیں کہ جن کے اندر قیامت کی ہولناکیاں بیان ہیں، ان سے وفا کریں، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ تو اس قرآن سے جو وفا کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے وفا کرتے ہیں۔ آج ایک میری تحریر کو آپ پڑھتے ہیں، میرے بیان کو سنتے ہیں، یا کسی کی بھی تحریر کو پڑھتے ہیں، اسے خوشی ہوتی ہے یا فلاں نے میری تحریر کو پڑھا۔ اور اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کا کلام ہے، جس نے اللہ کا کلام پڑھا کیا اللہ اس پہ خوش نہیں ہوگا؟ آج اس بچے پر اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا، اس پر آج فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بچے کا اور اس بچے کے والدین کا، یہ دنیا کا دستور ہے، ہم اسے
ان مجالس کو اور ان محافل کو اور ان لمحات کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کی قسم ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر میری دعائیں قبول ہوں، مجھے کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میری دعا قبول ہوتی ہے، تو ایسی محافل ڈھونڈو کہ جن محافل کے اندر قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہو، قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہو۔ ان محافل میں، ان لمحوں میں مانگی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور اس وقت یہ بچہ جب آخری آیات کو پڑھے گا، دعا کرے گا، الفاظ تو ہمارے ہوں گے لیکن آمین اس بچے کی ہوگی۔ اس بچے کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہوگی، اور فرشتوں کی آمین جس آمین کے اندر داخل ہو جائے، اللہ اس آمین کو رد نہیں کرتا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس بچے کے والدین کو، اور خاص طور پر بچے کے اساتذہ کو، کہ جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی شفقت سے، قاری زیاد صاحب نے، قاری شکیل صاحب نے اس بچے کو پڑھایا۔ اللہ اس بچے کے اساتذہ کی عمر میں، اس بچے کے والدین کی عمروں میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، اور اس بچے کو میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ اس پورے بچے کے خاندان کے لیے نہیں، اللہ رب العزت اس بچے کو پوری امت مسلمہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔